بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے نغمے تلوار کی جھنکار ہوتی ہے، گھوڑوں کی ہن ہناہٹ ہوتی ہے۔ ولادیات ضبحان، قربان جو میرا قرآن، میرا اللہ گھوڑوں کے ہن ہنانے کی قسم اٹھا رہا، ہائے 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 ہائے۔ ولادیات ضبحان فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا۔ تیمور نے دنیا فتح کی، کبھی محل میں زندگی نہیں گزاری، خیموں میں کم وقت سوتا رہا، ساری زندگی خیموں میں سویا۔ چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے، ساری زندگی خیمے میں سویا، کبھی محل میں نہیں سویا۔ اس کی اولادوں نے سونے چاندی کے گھر کھڑے کر دیے، وہ موت تک خیمے میں سویا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ قوموں کی تقدیر کیا ہے، بلندی کب آتی ہے، زوال کب آتا ہے۔ جب شمشیر ہوتی ہے، تیر و تلوار کے نغمے ہوتے ہیں تو یہ اوپر اٹھتے ہیں، اور جب تانسین ہوتے ہیں اور طبلے کی تھاپ ہوتی ہے اور سارنگی کی سر ہوتی ہے اور گانے والی کیا آواز ہوتی ہے، تو پھر وہ قومیں سو جاتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں، ہلاک ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ تم شریعت کو بیچ سے نکال دو، تاریخ کو بیچ میں لاؤ کہ قوموں نے عروج کیسے پکڑا، زوال کیسے آیا۔ سارے حکمران ڈوبے ہوئے تھے سارنگیوں میں، کنیزوں میں، تو اللہ نے انگریز بھیجا، جاؤ ان سب کو جوتے مارو اور ان کو تخت سے کان سے پکڑ کے اتار دو۔ آخری میں ٹیپو سلطان تھے، لیکن جب کوئی قوم ڈوبتی ہے تو ایک فرد مشکل سے ہی کسی کنارے لگا سکتا، لہذا وہ اپنی جان کی قربانی دے گئے۔ 1799 4 مئی 1799 دریائے توی وہاں بہتا ہے، اس میں اپریل کے اینڈ میں سیلاب شروع ہو جاتے ہیں اور فوجیں رک جاتی ہیں، لیکن میرے اللہ کو مسلمانوں کا اقتدار ختم کرنا تھا، تو اس سال موجیں نہیں آئیں، سیلاب ہی نہیں آیا، دریا خشک پڑا تھا۔ اور انگریز کی مدد کرنے والے کون؟ نظام الدین، حیدرآباد کے مسلمان حکمران۔ مرہٹے تو چلو ہندو تھے۔ جب ضمیر سوتا ہے، جب حکومتیں کیوں چھینی کہ ٹیپو جیسے شاہ سوار کے لیے، شیر نر کے لیے نظام الدین کی فوج آ رہی، مسلمان فوج آ رہی، اس کے لیے تو انہیں ڈوبنا چاہیے، انہیں مرنا چاہیے، انہیں غلامی کا طوق پہننا ہوگا۔ میرے رب کا نظام ہے، میرے رب کا قانون ہے کہ یہاں نااہل کو نہیں بٹھایا جا سکتا، اہلی آتے ہیں تو نظام چلتا ہے۔ وہاں میر صادق جڑ گیا، ادھر میر جعفر جڑ گیا۔ این جب وہ اگر یہ نہ بھی ہوتا نا تو بھی ہو ہی جانا تھا۔ میر صادق نے کہا بھائی وہ تنخواہ لے لو، فوج انگریز نے حملہ کیا، وہ کہتا آؤ بھائی تنخواہ لے لو، سارے تنخواہ لے لو۔ وہ پتہ نہیں کیسے کرائے کے فوجی تھے، وہ تنخواہ لینے کے لیے دوڑ گئے۔ ٹیپو کھانا کھا رہے تھے، نوالا ہاتھ میں تھا کہ شور پڑا کہ جی قلعے کی دیوار ٹوٹ گئی، فوجیں داخل ہو گئیں، کھایا نے نہیں چھوڑ دیا۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ انہیں پتا تھا اب کوئی راستہ نہیں ہے، اپنی جان کا نذرانہ دیا تو جنرل ہیرس نے کہا آج ہندوستان ہمارا ہے۔ پھر دلی بھی آ گئے، شاہ عالم ثانی کے زمانے میں دہلی میں انگریز داخل ہو گئے، اور پھر بہادر شاہ ظفر جو 1857 کی جنگ آزادی، وہ ایک ایسے جیسے یہ ہمارا جلوس نہیں ہوتا، جلوس، ان جلوسوں نے کبھی کچھ کیا؟ جلوسوں سے خوش نہیں ہوتا، سوائے کہ 2-4 گڈیاں ساڑے ہو، 2-4 سائن بورڈ بن دے ہو تو جاندے گراہ گیران دے بوجب لٹ لو۔ تو وہ ایک جلوس تھا، نہ کوئی نظم تھا، نہ کوئی ترتیب تھی۔ اور ظلم کا جواب ظلم نہیں ہوتا ہے۔ جب انہوں نے دلی پہ قبضہ کیا تو انگریز عورتیں تھیں وہاں، 70 انگریز عورتیں تھیں اور 30-40 بچے تھے، انہوں نے سب کو ذبح کر دیا۔
ان کے ساتھ اللہ ہوگا جو عورتوں کو ذبح کر دیں، جو بچوں کو ذبح کر دیں۔ میرا دین ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت علی اور یہودی آپس میں جنگ ہو رہی، خیبر قمواس کا قلعہ، ابھی بھی اس کی دیواریں کھڑی ہیں۔ میں پچھلے سال گیا تھا وہاں، اس کو دیکھا تھا جا کر، جہاں سے حضرت علی چڑھے، دروازہ توڑا سر، تو اس پر وار کرنے لگے، اس نے منہ پہ تھوک دیا، اس نے منہ پہ تھوک دیا، تلوار پیچھے کر لی، کہ چلو دوبارہ۔ کہنے لگے ہیں دوبارہ کیوں؟ مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو میرے اوپر چھا گیا تھا، کہ پہلے تو میں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، مجھے ڈر لگا کہ تمہارا قتل میرے غصے کی وجہ سے کہیں نہ ہو، اللہ نہ ناراض ہو جائے، میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا ہوں۔ اس نے کہا میاں مجھے کلمہ پڑھا دے، مجھے نہیں لڑنا۔ اور جب اسلامی لشکر جاتے تھے تو حکم ہوتا تھا کسی بچے کو نہیں قتل کرنا، کسی عورت کو نہیں قتل کرنا، کسی گرجے کے راہب پادری کو نہیں قتل کرنا، بوڑھوں کو نہیں قتل کرنا، درختوں کو آگ نہیں لگانی، درختوں کو نہیں کاٹنا۔ ہاں اس نے ناکام ہونا ہی تھا، لیکن اس میں مرزا الہی بخش، نجف خان، نواب شجاع الدولہ، یہ 3 آدمی اس میں ذریعہ بنے۔ لیکن وہ نہ بھی ذریعہ بنتے تو بھی وہ معاملہ 4 دن بعد پھر ہو جاتا، 4 دن پہلے 4 دن بعد ہوتا، لیکن ان کے ماتھے پر رسوائی کا داغ لگنا تھا، اور ان کی قبروں نے موت تک نحوست دیکھنی تھی، اور ان کی ہڈیوں نے نحوست دیکھنی تھی۔ تو مرزا الہی بخش، نواب شجاع الدولہ اور نجف خان، یہ انگریزوں سے مل کر انہوں نے راستہ بنایا، اور یوں 1857 پر آ کر مکمل زوال ہو گیا۔